ان کی بارگاہ میں جاؤ تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ہر ایک کی دکھ مصیبت یہ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زندگانی کو دیکھو، ایک یہودی عورت ہے، راستے کے کنارے کھڑی ہے، زارو قطار رو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بلال کے ساتھ ایک صحابی اور ان کے ساتھ گزر ہو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو رک گئے، فرمایا خاتون روتی کیوں ہیں؟ تو اس یہودیہ عورت نے کہا تھا کہ میں فلانی کی غلام ہوں، فلانی کی باندی ہوں، اور تیل لینے کے لیے پہنچایا تھا، تیل سارا ڈھل گیا، اب اگر بنا تیل کے گھر پہنچوں گی تو مالکن بڑی سخت ہے، بڑی بدتمیز ہے، بڑی مارے گی پیٹے گی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا تھا، بلال جاؤ گھر جاؤ، فوراً پیسوں کا بندوبست کرو اور جتنا اس کا تیل ہے اتنا تیل لے۔ بلال پہنچے، آقا علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیل لے کر کے آئے، تیل اس خادمہ کو دیا، اس یہودیہ کو دیا۔ اب یہودیہ تیل لینے کے بعد بھی مایوس، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب کیا بات ہے، اب کیوں مایوس ہے، اب کیوں پریشان ہے؟ تو اس عورت نے کہا تھا کہ مار تو اب بھی پڑنی ہے۔ پوچھا گیا اب کیوں مار پڑنی ہے؟ اب تو تیل تیرے پاس موجود ہے، پھر کیوں مار پڑنی ہے؟ کہ بولے دیر آنے کے سبب سے مار کھائیں گے۔ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، اخلاق دیکھیے، میرے آقا کا کردار دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میں تیری سفارش کرنے کے لیے تیرے ساتھ چلوں، میں تیری سفارش کرنے کے لیے تیرے ساتھ چلوں۔ یہ میرے آقا کا اخلاق، میرے آقا کا کردار ہے نا۔ اب ان بزرگوں کی زندگانی کو آپ دیکھیں، آپ لوگ پہنچے ان کی بارگاہ کے اندر، ہے نا، کام ہو یا نہیں ہو، لیکن ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی جو بھی ان کے پاس آیا فوراً اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے چل دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیری سفارش کرنے کے لیے میں تیرے ساتھ چلوں۔ اب وہ جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ خاتون آگے آگے، کائنات کا مالک پیچھے پیچھے، کائنات کا مالک پیچھے پیچھے، بڑا فاصلہ طے کر کے مدینے کے آخر میں جا کر کے اس خادمہ کی مالکن کا مکان تھا۔ جب وہاں پہنچی تو دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا، مالکن باہر آئی، وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نظروں کو جھکا کر کے فرمایا کہ یہ تیری خادمہ جو ہے نا، اس کو پریشان نہ کرنا، بڑی ضعیف ہے، کام بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا تیل ڈھل گیا تھا، اسی انتظار کے اندر لیٹ ہو گئی، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ خادمہ آقا علیہ السلام کی ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ رہی ہے، اس خوبصورتی کو دیکھ رہی ہے، آقا کے انداز کو دیکھ رہی ہے، تو زبان سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلے، بس ایک بات نکلی کہ ٹھیک ہے سونے، جو تو کہتا ہے وہ میں مان لوں گی، وہ میں مان لوں گی، میں اس کو تکلیف نہیں دوں گی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس خادمہ کی سفارش کرنے کے بعد میں اس خادمہ سے اجازت طلب کری کہ اب تو اجازت دے تو میں جاؤں، تو اجازت دے تو میں جاؤں۔ تو خادمہ نے آقا کو اجازت دی، آقا پلٹے، بلال پیچھے، آقا آگے ہیں، تھوڑی چند قدم چلے کہ وہ خادمہ اور اس کی مالکن دوڑ کر کے بلال کے پیچھے پہنچی، بلال کے دامن کو پکڑ لیا اور بلال سے پوچھا ہے بلال ذرا یہ تو بتا یہ خوبصورتی کا مجسمہ کون ہے، اتنا خوبصورت اخلاق اور کردار والا کون ہے جس کو غریبوں کا اتنا خیال ہے؟ تو بلال نے کہا تھا تم نہیں جانتی، کہہ رہے یہی تو محمد بن عبداللہ، یہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس خادمہ نے اور اس مالکن نے آقا علیہ السلام کے آگے آ گئی اور عرض کیا تھا کہ سونے یہاں تک لے آئے ہو تو پیاسا تو واپس نہ لوٹاؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور قائل سنت۔ یہ میرا نبی کا اخلاق اور کردار ہے، اسی کو قرآن نے کہا انَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی
نبی کے خلق کو عظیم کہا گیا، نبی کے کردار کو عظیم کہا گیا، نبی کے اخلاق کو سب سے عرفہ و اعلیٰ کہا گیا، اور جس نے اس اخلاق کردار پر عمل کیا وہ زمانے کے اندر ممتاز ہو گئے، زمانہ ان کے ٹھوکروں کے اندر آ گیا۔ اب اس واقعے کو غریب نواز کی زندگانی کے اندر غریب نواز کی زندگانی کو دیکھو، آقا علیہ السلام کی زندگانی کا کتنی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب غریب نواز تنہائی کے اندر بیٹھے ہوں گے تو دل میں خیال آیا ہوگا معین الدین کس کی زندگانی پر عمل کیا جائے کہ ہم اللہ کے مقرب ہو جائیں، ہم اللہ کے مقبول ہو جائیں۔ تو یہ قرآن جس کو آج ہم نے طاقت کی زینت بنا دیا، اور ظلم و ستم تو یہ ہماری رہبری کے لیے آیا تھا، ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا تھا، ہے نا؟ اور ظلم و ستم یہ کہ ہم نے اس کو طاقت کی زینت بنا دیا، اور بڑا ظلم اور بڑا ستم یہ کہ اس کے اوپر ایک ہری چادر ڈال دی اس طاقت کے اوپر، اور بڑا ظلم یہ کہ جمعرات کے جمعرات دو اگربتی ٹھوک دی۔ قرآن کیا صرف اس لیے تھا؟ مولا کائنات کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ علی میں بڑا غریب ہوں، میری ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز ہر شے میں اس کو دوں، لیکن اتنا غریب ہوں کہ میں بندوبست نہیں کر سکتا، اس لیے مدد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مدد فرما دیجیے۔ تو اب علی کے پاس مدد مانگنے آیا تو علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مال و دولت، زمین جائیداد، ہیرے جواہرات بندوبست کر دینا چاہیے تھا، لیکن آنے والے کا سوال سنو کہ میں اپنی بیٹی کو کائنات کی ہر چیز دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا کائنات اپنے حجرے میں گئے، سلطان کے اندر قرآن شریف کو لپیٹ کر کے لے کر کے آئے، اس غریب آدمی کو دیا۔ کائنات کی ہر چیز یہی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے۔ اگر ہمیں اپنی مشکلوں سے نجات چاہیے، اپنی پریشانیوں کے حل چاہیے، تو ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، قرآن کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ آج بات آ گئی تو میں عرض کر دوں، آج ہم جگہ جگہ شکایتیں کرتے پھرتے کہ یار ہمارے روزگار میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہو رہی، ہوگی کیسے؟ سوچو آپ، ان بزرگوں کی زندگانی کو دیکھو، قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں تو صبح سے شام تک قرآن کی تلاوت میں نکالیں۔ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سے رمضان میں ایک ختم پڑھنے میں ہماری حالت خراب ہو جائے، کہ ہمارا امام 62 ختم قرآن رمضان میں پڑھا کرتا ہے۔ ہمارا امام ماہ رمضان میں ہم سے ایک ختم قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ماہ رمضان کے اندر، اور دنوں کی بات نہیں کر رہا میں، اور دنوں میں تو نہ جانے کیا عالم تھا ان کا، ماہ رمضان میں 62 ختم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے قرآن سے محبت۔ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگانیوں سے برکت کیوں چلی گئی، ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروبار سے، ہماری زندگانیوں سے ہماری اولاد بد اخلاق کیوں ہو گئی، بد کردار کیوں ہو گئی، آج ہمارے بچے نافرمان کیوں ہو رہے۔ ان ساری چیزوں کا جواب تمہیں قرآن میں مل جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، اپنا مسئلہ لے کر کے آئے، عرض کری کہ یا رسول اللہ، میری عادت ہے کہ میں روزانہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہوں، لیکن آقا آج میرے ساتھ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ باہر برآمدے کے اندر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور وہیں پاس میں پالنے کے اندر میرا ایک دودھ منہا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا، اور میں اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کری، ابھی چند لمحے ہوئے تھے، چند منٹ ہوئے تھے کہ میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بچہ پاس میں ہے، کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو میں نے قرآن کی تلاوت بند کری، باہر آنے کا ارادہ کیا تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا تو میں نے واپس قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں صحابی رسول کی یا رسول اللہ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا آقا کہ جیسے ہی میں قرآن کی تلاوت بند کرتا میرا گھوڑا بدکنا بند کر دیتا، جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کرتا میرا گھوڑا ہلانا شروع کر دیتا، بدکنا شروع کر دیتا۔ آقا اس معاملے سے میں پریشان ہو کر کے چوتھی مرتبہ جب میں اپنے بارآمدے کے اندر پہنچا تو آقا میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آقا میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ نورانی شعائیں، نورانی کرنیں میرے بارآمدے سے آسمان کی طرف واپس ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نوری کرنیں آسمان کی طرف لوٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے، مجھے بھی تو بتا دیجئے کہ آقا معاملہ کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابی سے کہ میرے صحابی مسئلہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ نورانیت کیسی نورانیت تھی، وہ چمک کیسی چمک تھی۔ تو صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آقا بتائیں وہ نورانیت کیسی نورانیت تھی، وہ نور کس چیز کا نور تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ وہ رب کی بارگاہ کے رحمت اور برکت والے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیرے گھر کے اندر، تیرے گھر کے آنگن میں نازل ہو رہے تھے۔ تو اس سے پتا کیا چلا کہ جہاں جہاں قرآن کی تلاوتیں ہوا کرتی ہیں وہاں پر رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو ان کو کبھی کسی کے دربار میں جا کر کے، کہیں کسی کے در پہ جا کر کے یہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہماری زندگانی سے برکتیں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز